بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اور میرا اپنے آپ سے آپ سب سے سوال ہے کہ جب سے ہم مشی سے چل رہے ہیں چلتے جائیں گے، ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کیا کیا؟ امام زمانہ کو یاد کتنا کیا؟ امام زمانہ علیہ السلام کو محسوس کتنا کیا؟ اگر نہیں دیکھیں آپ اور میں امام حسین علیہ مقام کے عشق میں چل رہے ہیں، تو کیا ہمارا عشق کے ساتھ خاص ہے؟ آج 1000 دفعہ ہر فرد درود ضرور پڑھے، 1000 دفعہ صلوات پڑھ کے آج امام زمانہ کو دیا اور انہیں یاد کر کے اس سے التماس کریں کہ اے مولا یقیناً آپ اس راہ میں موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ اور آپ کے آباء و اجداد ایک چھوٹی سی مجلس جب ہوتی ہے وہاں تشریف لاتے ہیں، تو اتنا بڑا اجتماع جو امام حسین کے لیے کیا گیا ہے آپ اس میں نہ آئیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر بڑی عام سی بات ہے کہ جب کوئی لیڈر، کوئی قائد اس کی رعایا کوئی بڑا اجتماع اس کے لیے کرتی ہے تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ وہ لیڈر، وہ قائد اپنی رعایا کو، اپنی قوم و ملت کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نجف سے لے کر کربلا تک امام حسین کے نام پر اتنا بڑا اجتماع کیا ہو اور وارث حسین اس اجتماع میں نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ہمارا مطلوب امام سے یہ ہے کہ اے مولا، اے سید و سردار، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں تاکہ یہ سفر اچھا سفر ہو سکے، یہ سفر آخری سفر نہ ہو، یہ سفر مانوی سفر ہو، اور مانویت سے مراد یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو۔ مثال کے طور پر ہم پہلے اگر اول وقت میں نماز نہیں پڑھ پاتے تو اول وقت میں نماز پڑھیں۔ ہم جس طرح رمضان آ کے ہمارا روٹین سیٹ کر دیتا ہے نا، ایک ترتیب بنا دیتا ہے، ایسے یہ 5-7 دن ہماری زندگی کے روٹین کو بہتر کرنے کے لیے کمال کے ہیں۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، آگے پیچھے ہم کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ تو سلسلہ ہی راہ عبادت ہے۔ تو آپ کی زبان پر ذکر پروردگار ہو، لا الہ الا اللہ یہ ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہونا چاہیے، اور ایک بہت بڑی تسبیح اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا گویا 45 لاکھ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 45 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی اور 45 لاکھ درجات بھی ہو جائیں گے۔ لہذا المختصر کہ اس سفر میں تزکیہ نفس، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں نے غصے کو برداشت کرتا ہوں، میں فضول گو ہوں، بڑی گفتگو کرتا ہوں، یہاں میں نے خاموش رہنا۔ ویسے بھی مولانا متقیان کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان کی عقل بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عراقی، ایرانی، لبنانی، یمنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کی خواتین کیسا لباس پہنتی ہیں ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، لوگ اس نے کیا کیا ہوا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہماری غرض یہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کیا ہے، ہماری غرض یہ ہے کہ ہم نجف سے چلے ہیں اور ہم نے کربلا پہنچنا ہے، ہماری غرض یہ ہے کہ مقصد 40 کیا ہے۔ اگر ہم نے بھی لوگوں کو تکنا ہے، وہ دیکھو وہ کیسا ہے، وہ دیکھو وہ کس طرح بول رہا ہے، اگر ہم نے ہی لوگوں کا تماشا بننا ہے یا لوگوں کے لیے تماشائی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو پھر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ رونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جب آقا زادی بھی ایسے ہی اونچے گلی بازاروں سے گزرتی تھی تو تماشائی بہت زیادہ ہو جاتے تھے، کوئی کہتا وہ، کوئی کہتا وہ۔ ہم نے ان لوگوں پہ غور نہیں کرنا، ہم نے اپنی بچی پہ غور کرنا ہے، ہم نے اپنے نفس پہ غور کرنا ہے، اور ہم نے سیرت محمد و آل محمد پر غور کرنا ہے۔ اور یہاں بالکل آخر میں ایک بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ لوگ بچی پہ چل رہے ہیں، یہ فطری سی بات ہے، مرد ہو یا خواتین، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اوپر ایک انگلی زبان کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے انسان کا اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جناب زینب عالیہ کی اس مصیبت، کون سی مصیبت؟ روایات کا مفہوم بتاتا ہے کہ جب جناب زینب عالیہ شام کے بازار میں داخل ہوئی نا آزادی، تو چند نوجوان لوگ جن کے اندر بڑی شدت کی دشمنی تھی حضرت علی علیہ السلام،
انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کر ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں علی کی بڑی بیٹی کون سی ہے؟ تو ساتھ والے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو اس سائڈ پہ ہے یہ ہے، بلکہ اس نے پتھر اٹھا کے پتھر مار کے بتایا کہ جس کو میرا پتھر لگا ہے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ شام کے بازار میں اتنی مضبوط علی کی بیٹی، بہادر، اپنے باپ کی زینت، علی جیسے امام کی قوت، بازار شام میں اچانک سے زمین پر گر جاتی۔ کیوں؟ اب روایت یہ کہتی ہے کہ مسلسل جناب زینب عالیہ پر شام کی خواتین نے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ مسلسل پتھر مارے ہیں۔ خدا جانے کتنے پتھر لگے، اگر اس قدر زیادہ ہی لگے ہیں نا کہ بی بی اب کھڑی نہیں ہو پائی اور بی بی زمین پہ گر جاتی۔ اس کے بعد یہ منظر جناب رباب نے جب دیکھا نا، اگرچہ بی بی رباب کو بھی پتھر لگ رہے تھے، یہ مظلومیت کا جملہ اگر آپ نے دماغ میں رکھ کیا چلیے گا، جناب رباب کو بھی پتھر لگے ہوئے، لیکن اب آگے بڑھی ہے جناب رباب، کیونکہ بازار میں پتھر تو سب خواتین کو لگ رہے تھے، لیکن شامیوں نے باقاعدہ پتھر یہ کہہ کے مارے کہ آج پتھر ہم نے علی کی بیٹیوں کو مار دے۔ اب جناب رباب اس طرح سے تاریخ کہتی ہے کہ اس طرح سے بی بی جھک جاتی ہے جناب زینب عالیہ پہ۔ اب ان ظالموں نے مسلسل پھر بھی پتھر جاری رکھے۔ اب روایت کا جملہ ہے کہ جب جناب رباب ایسے کھڑی ہوئی تھی نا، جناب رباب کو اتنے پتھر لگے کہ بی بی کی ان انگلیوں کا گوشت نیچے گر گیا جناب رباب کا۔ یہ منظر جناب سید سجاد دیکھا، آگے بڑے رو کر کہا اما رباب میں بھی راضی ہوں اور دو کے سینہ میں میرا بابا حسین بھی راضی۔ اب آپ ہٹ جائیے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کو مولا علی علیہ السلام سے کس قدر نفرت، آپ کی کس قدر شدید دشمنی ان کے دلوں میں تھی، خواتین پر بھی لحاظ نہ کیا۔ تو ہم اسی جناب زینب عالیہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم عزم زینبی جو ہے اسے بلند کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ عزم جو آپ کا ہوگا یہ ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، کبھی بھی ہم امام زمانہ کے قریب نہیں ہو سکیں گے جب تک ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہوگا، ہمارا اندر پاک نہیں ہوگا، ہماری آنکھیں پاک نہیں ہوگی، ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی امام زمانہ کے مددگار نہیں بن سکتے۔ اس سفر عشق میں اللہ سے، رسول خدا سے، امام سے توسل کیجیے، اپنے حق میں دعا کیجیے، اور کوشش کریں کہ اپنے حق میں دعا کم کریں، مومنین کے حق میں دعا زیادہ کریں، کیونکہ روایات بتاتی ہے جب آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے اللہ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو آپ کے بالکل قریب کھڑا ہوگا۔ آپ کہیں کہ پروردگار مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، وہ فوری فرشتہ کرے گا پروردگار یہ دعا اس کے حق میں قبول کرو۔ وہ کہے گا پروردگار فلاں فلاں مومنین کو انسان کہے گا کہ مالا مال کر دے، وہ فرشتہ کہے گا پروردگار تو اسے بھی مالا مال کر دے۔ آپ کہیں کہ پروردگار تمام مومنین کو سلامتی دے، وہ فرشتہ کہے گا پروردگار اس کو بھی سلامتی دے۔ لہٰذا زیادہ مومنین کے دعا کریں، مومنین کے اتحاد کی دعائیں کریں، علماء اللہ کا سایہ قائم دائم رہے، اور اسی طرح ہی ہم امام زمانہ کا جب ظہور ہو تو اسی اجتماعی شکل میں لبیک یا مہدی کہتے ہوئے امام کی طرف آگے بڑھیں، اور یہ وہی لوگ بڑھیں گے جن کا دل پاک ہوگا، جن کے اندر منافقت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگی، بلکہ تمام لوگ ان کی نگاہ میں رات کی کل ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک روایت تھی، مفہوم روایت تھی کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں نا کہ اس انسان کی روح کتنی پاک و پاکیزہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں پر مہربان کتنا ہے۔ کسی کی روح کے پاکیزہ ہونے کو دیکھنا ہو تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، مہربان کیسا۔ اگر یہ لوگوں پر مہربان ہے، بھلائی اور نیکی چاہتا ہے، تو پھر جان لیجئے کہ اس کی روح پاک ہے، اور جس کی روح پاک ہوگی مطمئن رہیے امام زمانہ کے ساتھ وہی شخص مل پائے گا کہ جس کی روح پاک و پاکیزہ ہے۔
اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو اور امام نصرت کے لیے بلائے ہم امام کی نصرت نہ کر سکے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس زیارت کے ذریعے، زیارت اربعین کے ذریعے سے مضبوط کیجیے اور اپنے نفس کی تربیت کیجیے۔ آج جب آپ شام کو لیٹیں تھک جائیں تو خود سے سوال کیجیے گا کہ آج گناہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، آج غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی، آج حسد ہوا کہ نہیں ہوا، آج میں نے ذکر خدا کتنا کیا ہے اور ذکر امام زمانہ کتنا۔ آئیے کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله النواكل نحني من كثير زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله تمام